محمد حنیف ہے اور ہمارے ساتھ آج یہاں پہ میرا خیال ہے پاکستان کے جو سب سے اچھے شاعر نوجوان وہ موجود ہیں اور ان میں سے بلال تنویر جو ہیں وہ شاعر نہیں ہیں، واحد جو ہیں ان میں سے شاعر نہیں ہیں. یہ کہانیاں لکھتے ہیں انگریزی میں اور پڑھاتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ابھی چاکی واڑہ میں وصال جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا ناول ہے، اس کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. حسن درس ہیں، ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں، اور 20 سال پہلے جب ہم ملے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں، اور 20 سال ہو گیا اس کے علاوہ آج تک انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا، صرف شاعری کرتے ہیں. اب یہ گھوڑے بھی پالتے ہیں ساتھ ساتھ، یہ ایک انہوں نے نیا کام سیکھا ہے. علی اکبر ناطق ہیں، ان کی ایک ہی مہینے میں اسی مہینے میں شاعری کی پہلی کتاب اور افسانوں کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے. اور اس طرح کے شاعری اور افسانے اور ایک ہی شخص کے لکھے ہوئے میں نے بہت عرصے سے اتنا زیادہ ٹیلنٹ ایک بندے میں نے نہیں دیکھا. اس سے پہلے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اکاڑا کے ہیں، تو اکاڑا میں چونکہ صحافی ہوں، میں نے ایک دفعہ سٹوری کی تھی کہ اکاڑا میں مسجدیں اتنی تیزی سے کیوں بن رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا کافی حصہ تھا کیونکہ یہ شاعر بننے سے پہلے مستری کا کام کرتے تھے، اور ان کا جو خاص پیشہ تھا کہ یہ مینار اور گنبد بناتے تھے، تو زیادہ تر جو وہاں پہ مسجدیں ہیں ان میں ان کا کافی ہاتھ ہے. عطیہ داؤد ہیں، ان کی 7 کتابیں آ چکی ہیں، اور اس نوجوانی میں انہوں نے اپنی سوانح عمری آٹو بایوگرافی بھی لکھی ہے جو چھپ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اس کے بعد مدثر صاحب ہیں جن کا نام غلطی سے او یو پی والوں نے مدثر عزیز چھاپ دیا ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام مدثر بشیر ہے. انہوں نے ایک نویلا لکھا ہے، ان کی شاعری کی ایک کتاب آ رہی ہے، ایک افسانوں کی کتاب آ چکی ہے، اور سب سے جو انٹرسٹنگ کام انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نانا شاعر تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، ان کی نظموں کی کتاب انہوں نے کمپائل کی ہے. اور آکھیا قاضی نے آکھیا قاضی نے جو کہ بہت انٹرسٹنگ کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو شاعر ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کو پڑھنا لکھنا بھی آتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شاعری نہیں کر سکتے. تو ان سے اس بارے میں بھی بات کریں گے. تو حسن، آپ ہمیں اپنی شاعری سنائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوگا کہ کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یا بعد میں حسن یہیں پہ موجود ہوں گے، بعد میں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. لیکن میں بھی سندھی نہیں ہوں، لیکن مجھے عام طور پہ ان کی شاعری سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ اتنی اچھی. حسن، میں کوشش کروں گا ایک اوریجنل سندھی نظم آپ کو سناؤں، اور اس کے بعد 2-3 نظمیں سندھی کی ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، کوشش کی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ ہو سکے آپ سے. پہلے ایک سندھی کی ایک نظم. کونیا میں کیف وارو رومیہ جو رقص آہے، کونیا میں کیف وارو رومیہ جو رقص آہے، ہن دل کلندریہ میں دم دم دھمال آہے. کونیا میں کیف وارو رومیہ جو رقص آہے، ہن دل کلندریہ میں دم دم دھمال آہے. ہن پٹ کھے وچھائے ویڑھے سگھاں تھو آؤں، ہن پٹ کھے وچھائے ویڑھے سگھاں تھو آؤں، ہر خیال جی خدائی کھیڑے سگھاں تھو آؤں، مٹیء ماں ہر کو ماण्هو میڑے سگھاں تھو آؤں، آواز جے اٿڻ جی کیفیت کمال آهي، هن دل کلندریء میں دم دم دھمال آهي. منہ میں آگ جرکی منہ مائی گل بڻيو آ، منہ میں جز پھٽو آ، منہ میں کل ڇڻيو آ، منہ میں آگ جرکے منہ مائی گل بڻيو آ، منہ میں جز پھٽو آ، منہ میں کل ڇڻيو آ،
मूंखे ॼणियो मोहब्बत मोहब्बत खे मूं ॼणियो आ जगमग जलाल आहे झिरमिर जमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे ही रक्स बेखुदी आ दीवानगी सदिन जी ही रक्स बेखुदी आ दीवानगी सदिन जी हिन में रवानगी आ सारी रखियल नदिन जी दुनिया न असां साम्हूं बीही सघी बदिन जी छेरिन जी छम छमा छम समझम सवाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे हिन दिल कलंदरीअ में दम दम धमाल आहे। वाह वाह वाह। एक सिंधी की नज़म है जिसकी ट्रांसलेशन शायर जो वतन। एक शायर का वतन। हाँ। एक शायर का वतन उसकी आंखें एक शायर का वतन उसकी आंखें वो खुश्की पे समंदर जैसी याद उसको आती है वो लिखे अल्फाज कितना गुस्सा उसको आता है वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गाँव जाता है वो पता नहीं क्या चाहता है हमेशा गाँव जाता है दूर आज भी समझता है कि उसके गाँव की तंग गली में जिंदगी अच्छी होगी संगमरमर के कब्र पर चांदनी पड़ी होगी वो सोचता है कि उसके भाई की बंदूक की नाली गर्म होगी झील पर परंदों का झुंड फड़फड़ाता होगा और उसके भाई की सुर्ख घोड़ी बंदूक के फायर पर हिननाती होगी वो अचानक उससे भी आगे जाता है वो अचानक उससे भी आगे जाता है जिंदगी किसी और जगह है वो जैसे मेलान कुंडेरा की खामोशी से मिलता है वो पराग के एक घर में देखता है जहां कोई चेक लड़की किसी गैर मुल्की से सोई हुई है और कुंडेरा तुम तो पेरिस में रहते हो और कुंडेरा तुम तो पेरिस में रहते हो जिंदगी किसी और जगह है हाँ जहां सोल्जेनिट्सन के मुल्क बदरी का सूरज उभरता है या उससे भी आगे महमूद दरवेश के आबाओ अजदाद के बागात से उम्म कलसुम की आवाज जैसी हवा नगमा सरा है जहां तक जाती है सोच उसकी वो वहां तक जाता है जहां तक देखती है आंख उसकी वो वहां तक रहता है एक शायर का वतन उसकी आंखें। एक छोटी सी नज्म है ये भी तर्जुमा है सिंधी की नज्म है खैबर पास की रहने वाली एक लड़की के नाम रोहिना। अगरचे तस्वर कबाइल के रू से अगरचे तस्वर कबाइल के रू से पसे चार दीवार खाना उसे छुपाकर कहीं उम्र भर के लिए घर रखा भी जाता तो ये भी था मुमकिन। अगरचे तस्वर कबाइल के रू से पसे चार दीवार खाना उसे छुपाकर कहीं उम्र भर के लिए घर रखा भी जाता तो ये भी था मुमकिन। अगरचे तस्वर कबाइल के रू से सिर्फ नाम उसका उठाने के जिद में वो आपस में होते जो दस्तो गिरेबां तो ये भी था मुमकिन। अगरचे तस्वर कबाइल के रू से उनकी सना की हिकायत से लबरेज सारे सहीफे जलाए भी जाते तो ये भी था मुमकिन। हाँ यही वो तस्वर हाँ यही वो तस्वर जो औरत को पर्दों के पीछे समाजी सलासल में महबूस रखकर शर्मनाक वैशी शुजात के झूठे सतूनों पे सदियों से कायम रहा है। हाँ यही वो तस्वर जो औरत को पर्दों के पीछे समाजी सलासल में महबूस रखकर शर्मनाक वैशी शुजात के झूठे सतूनों पे सदियों से कायम रहा है। मगर वो हसीना जरगों के नरगों से आखिर निकलकर पेशावर जो पहुंची तो गोया किसी हुस्ने अजल को सहर खेज आजादगी भी मिली। वाह 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 वाह। एक और बाद में तो बहुत शुक्रिया। हसन घोड़ों का काम कैसे चल रहा है? नहीं ये वाकई घोड़े पालते हैं अपना अभी इन्होंने शुरू किया है काम तो इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे। नातिक साहब आप कहानियां भी लिखते हैं और शायरी भी करते हैं तो कैसे ये फैसला होता है कि आज मैं नज्म लिखूंगा या आज कहानी लिखूंगा? ये असल में कहानी और शायरी का चूंकि बिल्कुल अलग अलग
میدان ہے اور اس میں کہانی میں شاعری نہیں ہو سکتی، شاعری میں کہانی نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں شاعری کے لیے جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میں رات کو 10 بجے کے بعد وہ ایک قندیل، موم بتی جسے کہتے ہیں، وہ جلا کے پڑھتا ہوں. اچھا. لائٹیں آف کر دیتا ہوں. اس میں ایک عجیب و غریب سا لطف آتا ہے کہ ایک مدھم سی روشنی میں پڑھ رہے ہیں اور طلسماتی سا ماحول. تو اکثر اس میں جو شاعری جنم لیتی ہے وہ اس ماحول میں لیتی ہے. کہانی جب جنم لیتی ہے تو وہ سماج میں جنم لیتی ہے. آپ جب معاشرے میں زمین پہ چلتے ہیں، میں حقیقتاً یہ بتاؤں کہ یہ انٹر کانٹیننٹل اور یہ ایلیٹ کلاس میں یہ زمین نہیں ہے، زمین کہیں اور ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو وہ بے شمار کہانیاں بکھری ہوتی ہیں. تو ہم جب حقائق کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس میں کہانی نکلتی ہے. تو چونکہ میں 2 طبقوں میں بٹا ہوا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو ایک پہل میں نے شاعری ہی شروع کی. لیکن جب میں نے پیچھے میں اپنے مڑ کے دیکھا تو میں نے ایک ایسے معاشرے میں رہا جہاں پہ بہت ساری کہانیاں بکھری ہوئی تھیں. اور پھر میں نے سوچا، میں نے بہت سارا نثری ادب پڑھا، تو میں نے خیال کیا کہ شاید میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو میں نے لکھا. پہلی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی، تابوت تھی، جو میں نے لکھی اور وہ پڑھی رہی. اب شاعری کے لیے یہ ہے کہ وہ مہینے میں 1-2 نظم ہو جاتی ہے، کبھی غزل ہو جاتی ہے، اور مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 آدھ افسانہ ہو جاتا ہے. صحیح. افسانہ میں لکھنے سے پہلے پورا اس کا کلائمیکس، جہاں سے شروع کرنا ہے جہاں ختم کرنا ہے، کیا اس میں ہے، وہ میں پہلے اپنے اندر ہی تیار کر لیتا ہوں. صحیح. جب میں قلم پکڑتا ہوں تو 1 یا 2 دن میں وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. شاعری کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ میں اپنے اندر ایک خیال میرے جنم لیتا ہے، وہ شاعرانہ خیال جسے آپ کہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جب وہ کوئی اچانک، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدرت کی دین ہے، خدا کا کرم ہے کہ وہ ایسے ہی چلتے چلتے اسی خیال کے متعلق کوئی مصرع آ جاتا ہے. صحیح. اور پھر جب میں مصرع لکھتا ہوں تو وہ بنتا ہی چلا جاتا ہے اور 1-2 گھنٹے میں نظم مکمل ہو جاتی ہے. سنائیں کچھ. تو پہلے میں ایک نظم آپ